نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام حضرات جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، ایک دفعہ محبت اور ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل، کاملاں را رہنما. گنج بخشی آپ کی مشہور، ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم. معزز و محتشم جملہ حاضرین، سامعین، بزرگوں، دوستو، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے تو محترم شکیل صاحب جو جبار نذیر صاحب جی، ان کو، ان کے سب ساتھیوں کو محفل میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اترا ذرا سیٹ کر لیں موبائل، پھر سن لمی ہے، میں تھوڑی دیر گل بات کرنی. محترم عابد خیال صاحب ماشاءاللہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش علیہ رحمہ سے اس نسبت سے محبت کرنے والے، اور دیگر جملہ احباب، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اور محبت کو قبول فرمائے. بچے شور کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، لیکن مسجد میں اور محافل میں کبھی بھی بچوں کو پیچھے نہ کیا کریں. پیار محبت سے سمجھا دیا کریں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ شور شرارتیں کریں تو انہیں درگزر کیا کریں. اس لیے کہ یہ آج کے بچے ہی کل کے جوان ہیں. یہی بچے آپ کا، ہم سب کا مستقبل ہیں. میں اور آپ اسی چھوٹی عمر میں کہیں نہ کہیں مسجد میں، محفل میں، 11ویں شریف میں، کہیں نہ کہیں ہم بھی، آپ بھی سب جایا کرتے تھے. تو ہم آپ بھی اپنی اس عمر میں یہی کچھ کیا کرتے تھے. لیکن اس بچپن کے زمانے میں جب رابطہ آنا، بیٹھنا نصیب ہوا، تو پھر اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس میں مضبوطی عطا کرتا ہے، برکت عطا کرتا ہے، اور پھر اس میں وہ ذوق پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے. میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو تربیت کے لیے اس حوالے سے بتا دیتا ہوں.
میں حضور فیض عالم کی نسبت سے پوری دنیا میں آتا جاتا رہتا ہوں، مختلف کانفرنسز میں، پروگرامز میں۔ یورپ، امریکہ، برطانیہ میں ان کی جو عبادت گاہیں، چرچ ہیں، وہ خالی پڑے ہیں، بلکہ ایک زمانے تک تو وہ بیچتے رہے مسلمانوں کو۔ پھر جب انہیں احساس ہوا بھئی یہ تو اس طرح تو ہماری جو علامت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، تو پھر اب انہوں نے چرچ بیچنے تو بند کر دیے ہیں، لیکن ان کے عبادت گاہیں، وہ چرچز ویران پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی جو ہفتہ وار، تو میں بھائی گل سن یار، تین سنانا والی گل بعد میں گل کر کے پھر تین گزارش کرنا، سمجھانا ذرا۔ ہفتہ وار ان کی جو دعائیہ ان کے مذہب کے مطابق تقریب ہوتی ہے، تو اس میں کوئی 60 سال کا بابا، کو 2-4 بابے، کمائیاں وہ نظر آ جاتی ہیں۔ میں ایک دوست کے گھر اکثر ٹھہرتا ہوں، اس کے بالکل آپ کہہ لیں کہ برابر میں چرچ ہے، کافی بڑا چرچ ہے۔ تو میں یعنی یہ سنی بات نہیں کر رہا، دیکھی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ کوئی اسٹوڈنٹس جن کو کوئی رہائش نہیں ملتی، کوئی کھانے کا مسئلہ ہو، وہ آ جاتے ہیں۔ ان کی جو مذہبی سگنیفیکنس ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ بلکہ 2-3 دن پہلے، ہفتہ پہلے، ایک بہت بڑے جو ان کے پادری ہیں یہاں پاکستان میں، میری ان سے ایک میٹنگ پروگرام کے بعد ہوئی، تو میں نے یہ ان سے بھی پوچھا۔ میں نے کہا ہمارا مذہب تو ہمیں کہتا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو تو اسے انگلی پکڑ کے مسجد میں لانا شروع کرو، 10 سال کا ہو جائے تو پھینٹی لا کے لے آؤ۔ تو وہ کہتا ہے جی کہ our religion is silent about this، ہمارا مذہب اس بارے میں خاموش ہے، ہمیں کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتا۔ میں نے پوچھا بھی صحیح، اور پھر میں نے تجسس کیا تو مجھے پتہ چلا کہ کافی عرصہ پہلے جب ان کے چرچ بھرے ہوئے ہوتے تھے اور ہر عمر کے بندے، بچے آتے تھے ان کے ساتھ، تو بچے تو شور ہی کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، اپنی اس عمر کے مطابق ان کی عادات ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی یار ہم ہفتے کے بعد آتے ہیں، بچے بڑا ڈسٹرب کرتے ہیں، شور بڑا کرتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، ہم نا کوئی مزے سے، سکون سے عبادت نہیں کر سکتے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ 12 یا 13 سال، انہوں نے ایک ایج لمٹ رکھ دی کہ 12-13 سال جو ہے نا، اس سے کم عمر کا بچہ چرچ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے ماں باپ گھر میں اس کو سکھائیں، بتائیں، جب 13-14 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو چرچ میں لے کر آئے۔ یہ انہوں نے فیصلہ کیا۔ فیصلہ اس لیے کیا کہ بھئی ہم سکون سے اپنی دعائیہ تقریب کر سکیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس ہی نہ ہوا کہ وہ یہ پابندی تو لگا رہے ہیں اپنے اس سکون کے لیے، لیکن ان کے ماحول میں جو بچہ 14 سال تک چرچ میں نہیں آیا، وہ 14 سال کے بعد اس کے تو آنا ہوتے کلب بن جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ چنانچہ 12-14 سال کے بعد وہ ایسا اجاڑ پڑا کہ اب ان کی عبادت گاہیں خالی ہیں۔ اس لیے میں مسجد میں، محافل میں جہاں بھی جاتا ہوں،
میں شکر کرتا ہوں، بلکہ حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ یار شکر کرو یہ بچے آئے نا، ٹھیک ہے، تو انہیں پیار دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ بلکہ نا ایک بڑی دلچسپ گل دساں، میں کئی جگہ تے پروگرام تے جاواں نا تے وہ تے پیسے نذرانہ پیش کر دینا تے بچے بچوں سمجھ آ گئی تے وہ بھی انہاں دے کولوں لین لگن تے میں کہنا انہاں کول واپس نہیں لینے، انہاں نوں لین دے، تاکہ بچوں کو یہ ہو کہ یار اسی جاواں گے تو سن کو پیسے بھی لبنے۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ ایک دین اسلام کی ایک نعمت ہے، برکت ہے، تو اس لیے بچوں کے حوالے سے اس چیز کا سمجھا دیا، بتا دیا، بس ٹھیک ہے، باقی کوئی بات۔ ایک بات تو یہ بچوں کی وجہ سے میں نے عرض کی ہے۔ دوسری بات، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ میلاد کا مقصد اپنے آپ کو خوش کرنا ہے یا اللہ رسول کو خوش کرنا ہے؟ دیکھیں جی بچیاں بغیر سوچیں ٹھک جواب دیتا، وڈے سوچی پہ نالاں دیں۔ میلاد کا مقصد کس کو خوش کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا، ایسا ہی ہے نا؟ یہ میں بطور مفتی بات کر رہا ہوں، بطور عالم بات کر رہا ہوں، حضور فیض عالم کی نسبت سے بات کر رہا ہوں۔ دف کے ساتھ نعت، پہلی گل تو ہے کہ دف ہے ہی نہیں، یہ جو کچھ بجتا ہے نا یہ دف ہے ہی نہیں، اور میرے خیال میں آپ میں سے شاید وہ جو عرب کی دف ہے نا وہ شاید کسی نے دیکھی نہیں ہے، جو اس کی اوریجنل شیپ ہے وہ آپ میں سے کسی نے شاید دیکھی نہیں ہوگی۔ یہ دف نہیں ہے، یہ ڈھولکیاں ہیں نے، یہ دف نہیں، یہ ڈھولکیاں ہیں۔ میں عرب میں رہا ہوں، پڑھتا رہا ہوں، میں نے وہ دیکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کا سائز کتنا ہوتا ہے، اس کی آواز کتنی ساری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کے لیے آپ کی پوری زندگی میں صرف ایک دفعہ بجی ہے یا نہیں؟ وہ بھی کب؟ جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینے کی بچیوں نے حضور کے استقبال میں بجائی۔ کیا خیال ہے؟ مان رہے؟ لیکن اب نعت خوانی میں یا نعت خوانی کے نام پہ یہ جو کچھ دف کے نام پہ ہو رہا ہے نا، یہ اپنی لذت کے لیے، اپنے سرور کے لیے، اپنے مزے کے لیے۔ سن دے پہ ہو جناب؟ توجہ ہے جناب دی؟ ہاں تو انہیں دیکھو نا ماشاءاللہ خرچہ بھی کر دے پہ ہو، اتنی محنت بھی کی تھی، چل کے پولیس والوں نے بھی گوڈے چھوٹے ہاتھی لایا ہونا، جا کے میں تکدا پیا۔ کیا خیال ہے؟ وہ بھی لنگر شنگر لین آئے ہونے نے، ہاں ڈیوٹی شوٹی لگی، انہوں نے کھانا چھانا کھوانا، انہوں دی پوری خدمت کرنی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ساڑی حفاظت لئی نے۔ ہاں جی اچھی بات ہے، اجازت ہونی چاہیے۔ اتنا اہتمام، پھر کھانا، ٹھیک ہے جناب، ہر نعت خان کو ہر ایک کی خدمت، نیاز مندی، کی خیال ہے؟ انہوں دے ترلے منتاں۔ احمد بھائی ماشاءاللہ 3 دن تو ایک لات کھلوتا ہوا جناب مفتی صاحب تو ضرور ہونا۔ کیا خیال ہے؟ بچہ ہے اپنا، عزیز ہے۔ یہ سارا کس لیے؟ اپنے مزے کے لیے، کانوں کے مزے کے لیے، اپنے سرور کے لیے۔ عابد خیال صاحب اپنا سرور ہے نا، مزہ ہے۔ میں نے بڑی چس آئی جناب، کیا نو، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، نعت وہ نعت ہی نہیں جو سننے والے کو مدینے کی گلیوں کا طواف نہ کرا دے۔ نعت وہ نعت ہی نہیں کہ جس کے پڑھنے سننے والا سن کر اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا نہ ہو۔ تو ڈھولکی وجہ تو پھر دھیان کلام یا لفظوں پہ نہیں جاتا ہے، پھر اس کی سر تال پہ دھیان جاتا ہے،
اس کی مزے پہ دھیان جاتا ہے، کانوں کو مزہ آتا ہے، انسان کی طبیعت خوش ہوتی ہے، سمجھ آ گئی، لیکن وہ اس کا رابطہ یا اس کا لنک مدینے والے کی بارگاہ سے نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ میں چشتی ہوں، پکا چشتی ہوں، میں یہ کلیئر ہوں کہ بھئی اگر زیادہ شوق ہے تو پھر ہر شہر رکھ کے قوالی سنوں، کیا خیال ہے؟ پھر پورا قوالی سنو، نعت کو نعت رہنے دو، قوالی کو قوالی رہنے دو۔ اے جڑا وچ راہ نکل پہ آنا، اور یہ میرے جیسا بندہ ذمہ دار آدمی اگر اس پہ بات نہیں کرے گا، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اسی یہ ڈکا نہ لاویے نا علماء مفتی حضرات، یہ مسیطیں ہی ڈھول بگاؤں نہ آ کے، جو حالات ہو گئے۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ میلاد کے نام پر اب بہت ساری ایسی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو بہت خطرناک ہیں، اگر ان کے اوپر بات کر کے سمجھایا نہ گیا، بتایا نہ گیا، تربیت نہ کی گئی تو نقصان ہوگا۔ دوسرے مسلک والے آپ سے مجھ سے پوچھتے ہیں جناب اے کیے یہ کیا چیز ہے، آپ یہ نعت خوانی ہے آپ کی، یہ میلاد ہے آپ کا، یہ اس لیے آپ نے کروایا ہوا ہے، کیا فائدہ ہے اس کا، کیا رزلٹ ہے اس چیز کا؟ تو ظاہر ہے جو محفل کرانے والا ہوتا ہے یہ اس کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا دھیان رکھے۔ سنتے پہ ہو جناب؟ میں اس بات کو اور کئی طریقے سے کر سکتا تھا، بات سمجھ گئے، اور میں تو جہاں پتہ ہو نا تو میں ویسے ہی معذرت کر لیتا ہوں کہ جناب آپ مہربانی کریں، لیکن اب میں جب گاڑی میں بیٹھا تو مجھے پتہ چلا، تو میرے سامنے دو راستے تھے کہ میں گڈی مورا تے ٹور جاواں، کیا خیال ہے؟ داتا صاحب دے خطیب نوڈی کڑی ٹینشن ہے بھائی داتا حضور کے صدقے سے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں رکتا ہوں اور اپنا پیغام محبت والا، سمجھانے والا، محفل کرانے اور بھی کئی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر میرے دوست جو محفل کراتے ہیں، جو محفل کرانے کا شوق رکھتے ہیں، ماشاءاللہ اس کا انتظام و انصرام کرتے ہیں، تو اس چیز کو اہمیت دیں۔ اس کی اہمیت کے لیے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ شاہ ایران کے ٹائم نا احمد، ایران میں شاہ ایران کے وقت علماء نے فتویٰ دیا کہ تمباکو یعنی سگریٹ اور حقہ وغیرہ یہ حرام ہے۔ شاہ ایران خود پیتا تھا اور اس کی بیگم جو ہے وہ اس کو تیار کر کے دیتی تھی، اتنا اس کو شوق تھا۔ چھوڑ دے کرم دے، اتنا اس کو شوق تھا کہ اس کی بیوی اس کو تیار کر کے دیتی تھی ملکہ۔ تو اس تک پہنچ گیا کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے، علماء نے سمجھایا ہے کہ بھئی یہ منع ہے، حرام ہے۔ وہ شاہ ایران جب گھر آیا نا تو اس کا معمول تھا کہ اس کی بیگم اس کو ملکہ پیش کرتی تھی، تو اس نے پیش نہیں کیا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا احمد، آج تو نے مجھے حقہ بنا کے پیش نہیں کیا؟ اس نے کہا جی کہ ایران کے علماء نے فتویٰ دیا ہے، منع کیا ہے کہ یہ نہیں پینا، یہ حرام ہے۔ تو شاہ ایران کہنا وہ چھوڑ مولوی لگے ہی رہندے رہے، مولویوں دی کیڑی گل ہے؟ ہن بھی ہو سکتا کئیاں دے دل چ چل بل ہو رہی ہوئے تو مولوی لگے ہی رہندے، مولویوں دا کیڑا کام ہے بھائی؟ مولویوں دا تے کام ہی یہی ہے، اور چھوڑ پرا مولوی دا۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا وجہ؟ اس نے کہا کہ مولوی نے ہی تجھے میرے لیے اور مجھے تیرے لیے مولوی نے ہی حلال کیا ہے نا نکاح پڑھا کے۔ مولوی نے ہی، عالم نے ہی نکاح پڑھا کے مجھے تیرے لیے حلال کیا ہے۔ جے او دے حلال کرن نال چیز حلال ہو جاندی تے او دے حرام کرن نال حرام والی نہیں مننی جا سکتی۔ پوائنٹ سمجھے کوئی نہ؟ ایک اور گل بھی سنا دیں سچی مچی، داتا صاحب نا اب تو کرونا کے بعد کنٹرول ہو گیا، کرونا سے پہلے اعتکاف کا اتنا رش ہوتا تھا سبحان اللہ کہ لوگ کنٹرول نہیں ہوتے تھے، بغیر رجسٹریشن کے بھی سینکڑوں لوگ بیٹھ جاتے تھے داتا صاحب کی بارگاہ میں اعتکاف کے لیے۔ اور جو 27 کا یعنی آخری جمعہ ہوتا ہے جمعۃ الوداع، اس میں تو تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، 27 کو 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 27 کو
پچھلے کچھ سالوں سے چونکہ ARYQ-TV وہاں جمعہ لائیو لیتا ہے، تو ہم اس کی وجہ سے پہلی صف میں مصلی بچھاتے ہیں اور دوسری صف سے نمازی کھڑے ہوتے ہیں، یعنی پہلی صف خالی ہوتی ہے مسجد میں۔ اب وہ دنیا 11 بجے ہی آ کے تو پہلی صف بھی مل کے بہ گئی جناب، تے ساڈا مصلی بھی وچ ہی رہ گیا۔ مؤذن صاحب نے ان کو، یار تو 2 منٹ بند کرنا ہے، گلاں میں تیرے لیے کرن دیا، اے تو اہتمام کیتا ہے، اتنا پیسہ لائی تو میں تینوں سمجھان لی گل کرن دیا۔ اب مہمان بھی آ رہے ہیں، چلو کوئی بات، ادھر بھی توجہ رکھنا، مختصر گل کر کے تو پھر میری سن لے۔ مؤذن صاحب نے 2-4 دفعہ اعلان کیا کہ جناب یہاں مصلی ہے، امام صاحب نے کھڑے ہونا ہے، اور امام کے برابر کھڑے ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز، بولو سارے بولو، نہیں ہوتی۔ وہ کچھ ہٹ بھی گئے سن کے، تو 10-15 بندے جڑے نا جناب وہ تو ڈٹے ہی رہے، ہلے ہی کوئی نہ جناب۔ میں آ گیا جناب، خیر میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تقریر ہو گئی، وہ بیٹھے رہ گئے۔ جدہ تقریر ختم ہوئی نا تو میں آکھا بھائی میں نے ایک سوال دا جواب دیو، بھائی جدوں تسی نماز دی نیت کر دے ہو تے نماز دی نیت وچ کے آ دے ہو، پچھے اس امام دے، اگے اس امام دے، یا برابر اس امام دے؟ کہ نیت کری دیئے پچھے اس امام دے۔ میں کہوں اے جڑے برابر امام دے کھڑے ہیں، وہ میں انی گل کی تھی نا جناب، تے وہ پیار نہ لاپی سمجھ گئے تو کھسکنا شروع ہو گئے، وہ جگہ انہیں خالی کر دیتی۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم علماء کے لیے کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، تو جی میں نماز پیچھے اس امام دے ہے نا، باقی شریعت کی باتوں میں کیا خیال ہے؟ ظاہر عالم نے تو دین کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے نا، سمجھانا ہوتا ہے، ہمارا کام آپ کو پہنچانا ہے، سمجھانا ہے۔ اگر ہم دیکھ کر نہیں بولتے، نہیں سمجھاتے تو ہم بھی مجرم ہیں، ہم آپ لوگوں سے بڑے گناہ گار ہیں، ہماری پوچھ اس سے بھی زیادہ ہے کہ آپ کہہ سکتے تھے، آپ سمجھا سکتے تھے، آپ نے کیوں نہیں سمجھایا؟ نعت خانہ تے نوٹ سٹے جا رہے سن، میں بھی 2-4 شعر پڑھ کے تھے، آپ نے کھی سے مارا 5-7 ہزار روپیہ تے میں بھی کن لپیٹا تے نکل جاواں، کیا خیال ہے؟ لیکن نہ، داتا صاحب کے خطیب کا شاید منصب یہ نہیں ہے، نہ اس کی ذمہ داری یہ ہے، تو اس لیے میں یہ پوری تمہیدی بات اس کے اوپر کر رہا ہوں۔ اچھا وہ پیچھے ہٹ گئے، اب ظاہر ہے داتا صاحب کے در پہ آئے ہوئے تھے، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ اب یہ سارے لوگ گھسڑ کے تنگ ہو رہے ہیں۔ میں ٹی وی والے نہ کہا، میں کہ یار تسی سان آج معافی دیو، سمجھ آ گئی، تسی ذرا پیچھے چلے جاؤ ہوتے۔ جب جماعت، میں اپنی گل منوائی پہلے، سارے پیچھے ہٹ گئے، جب سب ہٹ گئے نا میں نے کہا جناب ہن تو میری گل سمجھ آ گئی، میں نے کہا آپ نے میری مانی ہے، اب میں آپ کی رعایت کروں گا۔ میں نے کہا قاری صاحب کو، میں نے کہا مصلی آگے کر، میں نے کہا ہن ایک صف اگے کر لو، اسی اگے ہو جانے، بات سمجھ گئے، تو سارے آسان بھی ہو گئے۔ تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے، اور کوئی تگڑا کوئی ڈاڈا کوئی تیز خطیب ہوندہ تو وہ ذرا اور طریقے نال تانوں سمجھاندا، لیکن میں نے حضور داتا صاحب کی نسبت سے ہمارا جو منصب ہے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ جو نعت پڑھنے والا ہو تشریف لائے، آپ اس سے سنیں، لیکن یہ دفلہ طبلہ ڈھولکی بجان لگے، سمجھ آ گئی تو آپ اس کو پیار سے کہیں کہ بابا تیری مہربانی، اس کے بغیر یار ہمیں تو نعت سناتے، بات سمجھ گئے؟ یہ وہابی دیوبندی اس کے اوپر بہت باتیں کرتے ہیں، بہت اعتراض کرتے ہیں، وہ اس کو اسلامی مجرا کہتے ہیں، سنتے پے ہو؟ ہاں جی، اس لیے سمجھدار حضرات پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس چیز کا آئندہ پورا دھیان کریں، تاکہ پیسہ بھی لگایا، وقت بھی لگایا، اتنی محنت بھی کی، تو پھر وہ کام کریں کہ جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش اور راضی ہو جائے۔ میری گل سمجھ آ گئی سارے کو پلے پئی ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس پر میں بات کر لوں تھوڑی سی۔ رب کائنات نے، یہ سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے
تمہیں ان کے خاندان کا قرآن مجید میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس تشریف لے آئے عظمتوں والے رسول، من انفسکم، ان کی شان یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہیں۔ جملہ ایک میں دے رہا ہوں آپ کو، ترجمہ یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہیں۔ وہ تم میں سے ہونے کا مطلب کہ بشر ہیں، کیا ہیں؟ بشر ہیں۔ بشر ہونے کا مطلب کہ جن یا فرشتہ نہیں ہے، جن سے بشریت سے ہیں۔ تم میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہیں مکے میں پیدا ہوئے ہیں اور 40 سال اعلان نبوت سے پہلے وہ تمہارے درمیان رہے ہیں۔ ان کا صبح و شام ہر چیز تمہارے سامنے ہے۔ من انفسکم، وہ تم میں سے ہیں۔ اتنی گل سمجھ آئی جی؟ اگلا بھی سن لو، قرآن کا اعلان یہ ہے من انفسکم، وہ تم میں سے ہیں، لیکن ساتھ اعلان یہ بھی ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا وہ تم میں سے ضرور ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ تم میں سے ہیں، اور تم میں سے ہونے کا مطلب میں نے سمجھایا ہے کہ تم میں سے ہونے کا مطلب کہ بشر ہیں، جن یا فرشتہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ نوع بشریت سے ہیں۔ تم میں سے ہونے کا مطلب کہ وہ یہیں پیدا ہوئے ہیں، تمہیں ان کے خاندان کا، ان کے قبیلے کا علم ہے۔ تم میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صبح و شام کھانا پینا، ان کی شادی، بچے، فیملی، تجارت، قبیلہ، خاندان، صبح شام ہر شے تمہارے سامنے ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یکدم کسی اور ملک سے آئے ہوں، یہ نہیں ہے کہ وہ یکدم کسی اور ملک سے آئے ہوں، تمہیں ان کا پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ کون ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، پتہ نہیں ان کا بچپن کیسا گزرا ہے، پتہ نہیں ان کی جوانی کیسی گزری ہے، پتہ نہیں ان کا خاندان کیسا ہے، پتہ نہیں ان کے رسم و رواج کیسے ہیں۔ من انفسکم، کہ تم ان کا سب کچھ تمہارے سامنے ہے، ان کا سب کچھ تمہارے سامنے، وہ تم میں سے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ غلط فہمی تمہارے اندر پیدا نہ ہو، وہ تم میں سے ضرور ہیں لیکن تم جیسے نہیں۔ اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار، کہہ سکتے ہیں کہ جناب قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے متعدد مقام پر فرمایا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہ محبوب آپ اعلان فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں بشر ہوں تم جیسا، تمہاری مثل بشر ہوں، تمہاری مثل بشر ہوں۔ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو کوئی پوچھ سکتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، پہلے سے ہو سکتا ہے اس کے علم میں ہو اور اس کے دماغ میں یہ کلک کرے کہ مفتی صاحب آپ نے تو یہ کہا ہے اور یہ فکر دی ہے، دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ میرا اعتراض سمجھ آیا یا کوئی نہیں آیا؟ اب تو انتے آ گیا، باقی بھی تو بولو۔ میں نے جملہ یہ کہا کہ من انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ تم جیسے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انما انا بشر مثلکم۔ محبوب آپ فرما دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یہ تو بات مخالف ہو گئی۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، انما انا بشر مثلکم، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان پاک سے کہلوایا ہے۔ قل، جہاں بھی یہ مضمون ہے وہاں اس سے پہلے قل کا لفظ ہے۔
کیا مطلب کہ محبوب آپ فرما دیں، آپ اپنی زبان پاک سے اعلان فرمائیں، آپ کہیں کہ میں تم جیسا ہوں۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا مطلب، دونوں میں فرق سمجھیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ محبوب تو ان جیسا ہے یا یہ تم جیسے ہیں، اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ محبوب تو ان جیسا ہے یا یہ تم جیسے ہیں، فرمایا محبوب تو ان کو فرمانا کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ دونوں میں فرق ہے۔ محبوب علیہ السلام کی زبان پاک سے کیوں کہلوایا؟ پہلی وجہ اظہار عاجزی کے لیے، عاجزی کے اظہار کے لیے، کہ یہ آپ کے معجزات دیکھ رہے ہیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا دیکھ رہے ہیں، آپ کے لعاب پاک سے قتادہ کی آنکھ کا ٹھیک ہونا دیکھ رہے ہیں، آپ کے لعاب پاک سے کٹے ہوئے بازو کو درست ہونا ٹھیک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کی لعاب پاک علی المرتضیٰ مولائے کائنات کی آنکھ میں لگ رہا ہے تو وہ سارے جہان کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابی کے ہاتھ میں کھجور کی شاخ دیتے ہیں، وہ تلوار بن رہی ہے، 10 بندوں کا کھانا 700 بندے کھا رہے ہیں، 2 بندوں کا دودھ پیالے میں 70 بندہ پیٹ بھر کے پی رہا ہے۔ یہ سارا کچھ محبوب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جب معجزات ان کی قوم نے دیکھے نا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بندہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو محبوب آپ ان کو بتا دیں، ان کو اعلان کر دیں، انما انا بشر مثلکم، یہ معجزات اللہ کی عطا سے ہیں، میری رسالت کی شہادت کے لیے ہیں، میرے رسول ہونے کی گواہی دینے کے لیے ہیں، یہ اللہ کا کلام میرے رسول کی گواہی دینے کے لیے ہے، لیکن یاد رکھنا میں ہوں بشر ہی۔ اظہار عجز کے لیے فرمایا۔ دوسرا یاد رکھیں، بشر مثلکم، جو یہاں پہ مماثلت کی بات ہو رہی ہے وہ صرف جنس بشریت میں ہے، بس جنس بشریت میں۔ انہوں میں ذرا سوکھا کر دیں، سوکھا کر دیں۔ باپ اور بیٹا، باپ اور بیٹا انسان ہونے میں برابر ہیں، انسان ہونے میں برابر ہے نا، جسم کے اعضاء میں برابر ہیں۔ پیو دا بھی ایک سر تے پتر دا بھی ایکو سر، پیو دے بھی 2 کان تے پتر دے بھی 2 کان، پیو دی بھی 2 اکھاں تے پتر دی بھی، سارے اعضاء میں مماثلت برابری ہے نا۔ کیا مطلب؟ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان، وہ بھی بشر، یہ بھی بشر۔ یہ کہہ سکتا ابا جی میں بھی تہاڈے ورگا انسان ہاں، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح انسان ہی ہوں، لیکن کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ابا جی میں تہاڈے ورگا ہوں؟ دونوں میں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ابا جی میں آپ جیسا میں بھی انسان ہوں، کیا خیال ہے؟ لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابا جی جنج دے تسی اونج دا میں ہاں، کیا خیال ہے؟ جی میرا جب پیو ہوئے گا تو لتر مارے گا، ہیں کی کہہ گا؟ کہ ہو گیا تینوں، میں پیو ہاں تیرا، تو میرا پتر ہے۔ یہی فرق بیوی اور بہن میں ہے، بیوی اور ماں میں ہے۔ انسان ہونے میں برابر ہیں، لیکن رشتوں کا فرق اتنا ہے کہ جب تیری نظر ماں کی طرف اٹھتی ہے تو تیری فیلنگز اور تیری سوچ اور ہوتی ہے، جب تیری نظر تیری بہن کی طرف اٹھتی ہے تو نگاہیں اور سوچ اور فیلنگ اور ہوتی ہے، اور جب تو اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے تو تیری سوچ اور تیری فکر اور فیلنگز اور ہوتی ہیں۔ انسان ہونے میں برابر ہیں، رشتے فرق کرتے ہیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ بشر ہونے میں، انسان ہونے میں تو ہیں، لیکن کہاں نبی، کہاں رسول، کہاں رسولوں کا رسول، کہاں سید الانبیاء، کہاں امام الانبیاء؟ تو صرف یہ
اور اس کا سادہ سا مطلب وہ ہے جو میں نے بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی زبان پاک سے اللہ رب العزت نے یہ کہلوایا ہے کہ محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ میں کوئی جن نہیں ہوں. اصل اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جن نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ میں بشر ہوں. اچھا اب یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بشر کیوں بنایا؟ بشر کی شکل میں کیوں بھیجا؟ یہ بشریت کی صورت میں بشر بنا کے ہماری سہولت کے لیے بھیجا، ہماری آسانی کے لیے بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول بنا کر، تو ویسے جنوں کے بھی آپ رسول ہیں، حضور کے سارے زمانے میں پائے جانے والے آپ جنوں، لیکن اصلاً چونکہ آپ نے نمونہ، آپ کا اسوہ انسانوں کے لیے آئیڈیل بننا ہے، اس لیے اللہ نے بشریت کی آسانی کے لیے بشر کی صورت میں بھیجا. کیوں؟ تاکہ انسانوں کو میرے محبوب کے پاس بیٹھنے میں انس ہو، میرے محبوب کے پاس بیٹھنے میں انس ہو، محبت ہو، پیار ہو. کیا خیال ہے بھئی؟ کسی جگہ کو ڈر جاوے نا، کسی گھر کسی گھر دے وچ کوئی بچہ کو خاتون ڈر پوے تے وہ کہہ دے کہ میں نے تھے گھر کچھ ہے نظر آئی ہے، اس گھر ہی رہندے کوئی نہیں، اس گھر دے وچ کرائے تے بندہ کوئی نہیں آندا. کیا دن کہ جناب یہ کچھ چیزاں نے، جناب یہ کو ہوائی چیزاں نے، جناب یہ تے ڈر لگدا ہے یا نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق. اگر وہاں کچھ ایسی چیز ہے، کوئی جن ہے، کوئی ایسی چیز ہے اللہ کی مخلوق ہے، تو ڈر کس بات کا؟ اس لیے کہ جن سے ایک نہیں ہے، جن سے ایک نہیں ہے. تو اللہ نے ہماری آسانی کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت میں بھیجا ہے. ٹھیک، لیکن چونکہ انسانوں کے لیے ہدایت بننا ہے، رہنما بننا ہے، امام بننا ہے، مقتدا بننا ہے، انسانیت نے آپ سے سیکھنا ہے، انسانیت نے آپ سے زندگی گزارنے کے اسالیب کی تعلیم لینی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے لباس بشریت میں بصورت بشر ضرور بھیجا ہے، لیکن ہر چیز میں باقی تمام بشریت سے اپنے محبوب کو جدا اور الگ رکھا ہے. جدا اور الگ کیسے رکھا ہے؟ دیکھیں، باقی بچے پیدا ہوتے ہیں، میلاد کا ذکر بھی ساتھ کر دوں، باقی بچے پیدا ہوتے ہیں جب ان کی مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں درد ہوتا ہے، انہیں مختلف قسم کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جب اپنی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک میں آپ تشریف لائے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ہر رات جب سے نبی پاک علیہ السلام میرے بطن پاک میں تشریف لائے، مجھے ہر رات زیارات ہوتی، انبیاء کی، ان کے ازواج مطہرات کی، عالم بالا کی، یہ ساری سیریں کرائی جاتی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، عام مائیں تکلیف میں ہوتی ہیں، ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت با سعادت ہوئی، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے ایسے لگا جیسے میرے بدن سے ایک نور نکل کر باہر آ گیا. باقی بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے اوپر مختلف طرح کی چیزیں، کوئی نجاست، کوئی نہ کوئی خون کا اثر ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام میرے آپ کے آقا کریم، آپ کی ولادت با سعادت ہوئی، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے بطن پاک سے باہر تشریف لائے تو غسل دیے ہوئے تھے، خوشبو میں بسے ہوئے تھے، سرما لگے ہوئے تھے. تو پھر بشر تو ہیں لیکن ان جیسا بشر کوئی نہیں. پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر ساری زندگی کے احوال اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنی خصوصی حفاظت میں رکھا، اپنی خصوصی حفاظت اور کرم کے حالے میں رکھا.
یہی وجہ ہے کہ 40 سال حضور علیہ السلام کافروں میں رہے، مشرکوں میں رہے، اس ماحول میں رہے، اس معاشرے میں رہے، ان ساری برائیوں کے ماحول میں حضور کا وقت گزرا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے دامن پر، حضور کے کردار پر، حضور کے گفتار پر، سرکار کی سیرت پر کسی بھی جگہ کسی قسم کے عیب کا کوئی نقطہ دھبا نہیں لگ سکا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہر چیز سے بچا کے رکھا، ہر چیز سے محفوظ رکھا، ہر چیز سے اپنی حفاظت میں رکھا، اور اس کرم کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ پروان چڑھایا کہ اس کفر و شرک کے ماحول میں بھی جو جانی دشمن تھے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا، نبوت کا اظہار نہیں کیا، اور پھر اس حالت میں بھی حضور علیہ السلام سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات سے صادر نہیں ہوا کہ بعد میں پھر جو ایمان نہ لائے، جو حضور علیہ السلام کے دشمن ہوئے، ان میں سے کسی کو بھی نبی پاک علیہ السلام پر انگلی اٹھانے کی، حضور علیہ السلام پر اعتراض کرنے کی، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی نقص کی بات کرنے کی ان کو جسارت نہیں ہو سکی، اور اپنے طور سے گھڑ کے وہ اعتراض کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام قرآن پڑھ کے سناتے، وہ کہتے تھے آپ شاعر ہیں۔ حضور علیہ السلام عالم بالا کی خبریں دیتے ہیں، حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ کہتے کہ آپ ساحر ہیں۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں جو آتا، حضور کا دیوانہ، حضور کا عاشق ہو کر حضور کا پروانہ بن جاتا، ٹھیک ہے، حضور سے اتنی محبت کرنے والا بن جاتا۔ بلال حبشی اتنا ظلم و ستم سہ رہے ہیں، نیچے تپتا ہوا صحرا ہے، اوپر آگ اگلتا ہوا سورج ہے، عرب کا صحرا اور عرب کی سرزمین ہے، لیکن بلال حبشی حضور کے ایسے عاشق ہیں کہ وہ مار کر پوچھتے ہاں بھی ہن سنا، تو بلال کہتا نا، اب تو ہم سب کچھ دے چکے، اب تو ہم سب کچھ نچھاور کر چکے، یہ جان جا تو سکتی ہے لیکن ہم اپنے محبوب سے بے وفائی کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایمان دی قدر پھر انہوں ہے نا جنہاں ماراں کھا دیاں، ایمان کی قدر ان کو ہے جنہوں نے اپنے سامنے اپنے بچے ذبح کرائے، اپنے بھائی قربان کیے۔ اسلام کی قدر تو پھر ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر والے، اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اللہ کے رستے میں محبوب علیہ السلام کے سامنے قربان کیے۔ ایمان اور اسلام کی قدر تو ان کو ہے۔ تو یہ ساری تکالیف کس لیے ہیں؟ جملہ پھر میں دہرا رہا ہوں، یہ ساری تکالیف اس لیے نہیں ہیں کہ ہم ڈھول ڈمکے سنتے رہے ہیں، دف سن کے تو مست ہو کے تو پیسے لٹتے تو لٹاندے رہیے، اس لیے نہیں۔ حضور کا ذکر کریں لیکن سرکار کا ذکر ادب سے کریں، حضور کا ذکر سنیں لیکن سرکار کا ذکر ادب سے سنیں۔ اگر راہ سے گزرتا ہوا کوئی دوسرے مسلک والا بھی گزرے، دوسرے مکتب والا بھی گزرے، تو وہ دیکھ کر یہ کہے کہ یار یہ حضور کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ امتحان اور اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا نا کہ عشاء کی اذان ہو گئی ہے، پھر کون کون عشاء کی نماز پڑھتا ہے؟ کون کون عشاء کی نماز پڑھ؟ اصل تو یہ ہے۔ اور میں ایک حدیث پاک سنا کے اپنی اس فکر پر اجازت چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام نے جب وضو فرمایا، صحابہ کرام آپ کی عادت کریمہ یہ تھی، حضور علیہ السلام سے محبت اتنی فرماتے تھے صحابہ کرام آپ کے غلام، کہ جب حضور علیہ السلام وضو فرماتے تو وہ وضو کا پانی نیچے، یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے، یہ عشق ہے، یہ پیار ہے حضور علیہ السلام سے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا، جب دیکھا نا سرکار نے فرمایا بھائی یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا حضور اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ ذرا پوچھ کتنے پہنچے بابا؟ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس لیے یا رسول اللہ یہ کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اب آپ سے اگر میں پوچھوں، جتنے ماشاءاللہ ہمارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں،
بھئی یہ محفل کیوں سجائی ہے؟ کیا کہہ رہے کتے؟ اچھا، محفل کیوں سجائی ہے؟ حضور کی محبت میں۔ خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور کی محبت میں۔ وقت کیوں دے رہے ہیں؟ حضور کی محبت میں۔ یہی ہے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے نا، کسی کی نیت پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام نے کیا رسول اللہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں؟ کیا بات! یہ ابھی آپ سمجھے نہیں کہ اس میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے دعویٰ تھا صحابہ کا کہ ہم محبت کرتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ پہلے تمہارا اعلان تھا کہ تم محبت کرتے ہو، میں تمہیں وہ کام بتاتا ہوں کہ پھر اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کریں گے۔ اس کی یا رسول اللہ ضرور فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں تو جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، اور اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال کرے۔ میلاد کا اصل مقصد حضور کی تعریف کرنا ہے، سرکار علیہ السلام کی آمد کا اعلان، خوشی، اظہار یہ بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ سارا تیار کرتا ہے، تیار کرنے کے لیے ہے کہ اکٹھے ہو گئے، سنا، ذکر کیا کہ اللہ نے کتنا عظمتوں والا نبی ہمیں عطا کیا ہے، جو آیت میں نے پڑھی من انفسکم، تم میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تم جس کام سے مشقت میں پڑو نا انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، حریص علیکم، تمہاری فلاح کے، تمہاری کامیابی کے، تمہاری دونوں جہانوں میں عزتوں کے لیے بڑے حریص ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، ایمان والے غلاموں اپنوں پر تو رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ حضور کی شان ہے، یہ شانیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، تو یہ بنیادی طور پر تیار کرنے کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم کے ساتھ ہمیں اتنا عظمتوں والا رسول عطا کیا ہے۔ یاد رکھنا صرف اس واسطے نہیں سن آئے وہ اسی نعتاں پڑھیے، کی خیال ہے، دفعہ بجائیے، ڈھول بجائیے، سمجھ آ گئی، لنگر مانڈے کھائیے تو چل کے سو جائیے۔ حضور اس لیے نہیں تشریف لائے تھے، حضور علیہ السلام اس لیے تشریف لائے کہ میں جو دین لایا ہوں، میں جو قرآن لایا ہوں، میں جو شریعت لایا ہوں، میں جو نظام لایا ہوں، تم اس نظام کی پیروی کرو، تم نبی پاک علیہ السلام کے اس کے دین پر عمل کرو۔ یہ میلاد کا پیغام ہے، اور اگر ہم آپ سب میلاد منانے والے اگر اس کے بعد اگلے مرحلے تک نہیں جاتے، اس اگلے سٹیپ پہ نہیں جاتے، تو ظاہر ہے پھر ہم آپ کو بتا ہی سکتے ہیں، ہم آپ کو سمجھا ہی سکتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت، شریعت، اسلام، قرآن یہ اصل ہے، اور یہ حضور کی محبت کے تذکرے اور ذکر بنیادی طور پر اس تک لے جانے کے لیے، کیا بات! اس تک پہنچانے کے لیے۔ تو اگر حضور علیہ السلام کی ایک محفل سے اگر ہم حضور کی کوئی ایک سنت کا تحفہ ہی لے کے چلے جائیں، تو ربیع الاول کے مہینے میں اگر 10 محفلیں اٹینڈ کی ہیں تو حضور کی 10 سنتوں تے اپنے دامن میں آ گئی نا۔ کیا خیال ہے؟ تہیہ کر لے بندہ کہ آج تو بعد میں جھوٹ نہیں بولنا، بھاویں جو مرضی ہو جائے، نقصان ہوئے تو بھاویں فائدہ ہوئے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں مارنا، زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کا کچھ کھانا پینا دبانا نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں کرنی، رشوت نہیں لینی، نماز نہیں پڑھتا تھا، بھائی تہیہ ہو گیا حضور کی میلاد کی برکت سے، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑنی، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، بھئی آج کے بعد حضور کی میلاد کا تحفہ یہ ہے کہ اب آئندہ کوئی نماز اکیلے نہیں پڑھنی، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کیا خیال ہے؟ آج تو بعد میں اپنے موبائل دے ہوتے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی کہ جس کے دیکھنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نہیں دیتا۔ کیا خیال ہے؟ آج کے بعد تہیہ کر لے کہ یار ایک آیت قرآن پاک کی، میں پارا نہیں کہہ رہا، قرآن کی ایک آیت میں نے روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ حضور کے میلاد کا تحفہ ہے۔ اور اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، خیر ہی خیر ہے،
کرم ہی کرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. اور رب کائنات نے ہمیں جو اتنا عظمتوں والا اتنی شانوں والا رسول عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سچی سچی محبت کرنے کی اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور جو میں نے باتیں سمجھانے کے لیے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.